یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ خدا کی نظر میں جانوروں کی کیا اہمیت ہے۔ کتاب مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے گا مرکز کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے ہم پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کے دوران تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بال دوپٹوں میں چھپائیے گا اور بھائی بڑے سلیقے اور دھیان کے ساتھ تمام آنکھیں اور سر جھکا کے تلاوت کو سنیے گا۔ جو لکھا ہے، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ کتاب مقدس کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جب یسوع مسیح ناصری اس زمین پر آئے اور بپتسمہ یردن پر سے لینے کے بعد آپ بیابان کے اندر گئے اور بیابان میں ابلیس سے 40 دن آزمائے گئے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔ اب جانوروں کی جو اہمیت ہے وہ خدا کی نظر میں ایکچولی ہے کیا؟ خدا کے لوگوں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے پہلے باب کو ہم پڑھیں تو ہم جب 20 اور 21 آیت میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا 5ویں دن کے اندر جو ہے وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اور پرندوں کو بناتا ہے، اور اس کے بعد خدا نے 6 دن ان کو تخلیق کیا۔ اور بائبل ایسا بتاتی ہے کہ گناہ سے پہلے تمام جانور جو تھے وہ ہری بوٹیاں کھاتے تھے۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں لکھا ہے، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اب یہ جو گناہ کا اثر تھا یہ آدم اور حوا کی زندگی میں صرف نہیں ہوا تھا، بلکہ درختوں کے اوپر خزاں اور جانوروں نے پھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ اور جانور پہلے پھاڑتے نہیں تھے، پہلے وہ سارے آدم کے تابع تھے، اور خدا ان کے لیے پلان رکھتا ہے اور یہ بادشاہی کے اندر خدا کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح ناصری جب زمین پر آئے تو وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہے، اور بائبل ایسا بتاتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ اور جب ہم عہد جدید کے خطوطوں کو پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کی خوشخبری کی منادی تمام مخلوقات میں کی گئی ہے، اور بڑے سارے اسکالر جو ہیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ بادشاہی کے اندر خدا ان کو بھی جو ہے وہ ڈالے گا اور ان کو لے کر جائے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جانوروں نے 2 جگہوں پر نہیں پھاڑا۔ پہلے نمبر پر عدن پر جانوروں نے نہیں پھاڑا، کیونکہ عدن کے اندر خدا کی حضوری اور اس کی پریزنس تھی، اور خداوند خدا نے جب ان کو رکھا تو تمام ہری بوٹیاں کھاتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر نوح کی کشتی ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر بائبل بتاتی ہے کہ پاک جانور تقریباً 7 جوڑے تھے اور ناپاک جانور 2 جوڑے تھے۔ ان میں رینگنے والے، دوڑنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، خونخوار، سانپ، شیر، بچھو، تمام جو زہریلے تھے وہ بھی موجود تھے، مگر وہ ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے، اور وہ دروازہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ اندر گئے تو گناہ کا سارا اثر ختم ہوا اور جانوروں نے ایک دوسرے کو پھاڑا نہیں ہے۔ اور خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یسوع مسیح ناصری کی بادشاہی آئے گی تو نبوتوں کے اندر لکھا ہے کہ بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، اور بھیڑ اور بر ایک جگہ چریں گے، اور بکری اور شیر ایک جگہ بیٹھیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب یسوع مسیح کی بادشاہت آئے گی۔ تو خدا ان کے لیے بھی پلان رکھتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا نے برکت دی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے، خدا نے 3 چیزوں کو پہلے برکت دی تھی۔ سب سے پہلے اس نے پرندوں کو برکت دی تھی، کیونکہ پیدائش کے پہلے بات کی 22ویں آیت میں لکھا، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی۔ دوسری برکت انسان کو، اور تیسری برکت جو ہے اس نے اپنے مقدس دن کو دی تھی۔ تو خدا ان کے لیے ایک پلان رکھتا ہے، خدا نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی قدر کیا کریں اور خدا کا ان کے لیے شکر کیا کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔